اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں زندگی کی بنیاد رکھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ہر ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح سارے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام آج بھی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھے ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کیا وجہ ہے، یہ سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو فل واچ کریں۔ مختلف روایات اور حدیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جو آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے۔ مختلف روایات اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، خود قرآن مجید میں ان کا بیان ہے۔ ان کے ہمیشہ زندہ رہنے کی دلیل قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی قوم تھی۔ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے تو ہمارے دین کو خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان یہودیوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کی طرف ایمان نہ لے کے آئی، آپ کو جھٹلاتی رہی، آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو انہوں نے ایک دن سب یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان میں سے 12 یا 19 لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہوئے، یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں۔ ان چند خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہے، یہودیت پر۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روکیں یا معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہودیوں نے توتیا نامی شخص کو مقرر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ جب وہ توتیا نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے قتل کے لیے آیا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگایا
تو انہوں نے کہا اماں جان اب ہماری ملاقات محشر کے روز ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں کی طرف لے گئے تھے اور ادھر یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب معاذ اللہ طوطیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ شخص باہر نہ آیا تو انہوں نے سوچا اندر چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا۔ انہوں نے اس کو وہاں پر مار دیا۔ جب مار دیا تو دیکھا کہ یہ تو طوطیا نوسی ہی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہودیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ اس طرح بہت سے یہودیوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، آسمانوں پر لے گئے اور اس کی جگہ اس کے ہم شکل کو رکھ دیا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسرے زندہ نبی کی، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور لے جائے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ ان کا قصہ سنا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا والد ایک بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہت پسند نہ آئی، مال و دولت انہیں پسند نہ آیا اور اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف ناراض ہو کر چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی آب حیات کے چشمے سے پانی پینے کے بعد آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا کافی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو اس وقت مجمع میں سے گزرتا ہوا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پڑھ کر اور واپس چلا گیا۔ مجمع میں سے کوئی بھی شخص اسے نہیں جانتا تھا۔ سب نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں انہیں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو مظلوم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں اور بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آتا ہے کہ وہ ایک سفر پر گئے، وہاں پر آپ نے ایک آب حیات پیا اور وہ پینے کے بعد آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد ذکر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پتہ کرو یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو وہ کہنے لگے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اپنے نبی کو میرا سلام کہنا اور کہنا حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ میں
دور کھڑا رہا۔ وہ کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، اور جب ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھایا، اور جب کھانا کھا چکے تو ایک پرندہ آسمان کی طرف سے آیا۔ اس پر حضرت الیاس سوار ہو گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں، ہر مظلوم زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، چوتھے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک پرہیزگار نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ ناظرین، شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کپڑے سلائی کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی، زمین پر رہنے والے سب انسانوں سے آپ کی نیکیاں زیادہ ہوتی۔ آپ کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت ملک الموت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے ملک الموت سے درخواست کی، میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوزخ کی سیر کروائی اور اس کے بعد جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ نے جنت دیکھی، اس کے نظارے دیکھے، تو آپ نے فیصلہ کیا، میں یہاں پر ہی رہوں گا۔ لیکن فرشتے نے کہا، آپ اپنے مقام پر واپس جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ کس طرح اس نے اپنے نیک بندوں کو زندہ رکھے ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔